السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا بار بار درود شریف کئی سارے ہیں، 70 سے زیادہ دفعہ کے تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو یہ کتابوں میں لوگوں نے جمع کیے، علماء کرام نے۔ تو اس میں اب ہم الگ الگ پڑھیں گے، اس لیے تاکہ ہماری زبان پہ جاری رہے۔ کبھی کوئی سا پڑھ لیا، کبھی کوئی سا۔ سب سے افضل تو وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی موقع کم ہے یا زبان پہ رواں کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے درود بھی یاد کر لیں، تاکہ پہلے ہم انہیں پڑھنا شروع کریں۔ جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ لمبے لمبے بڑے بڑے بھی درود پڑھ لیا کریں گے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری کلاس 10ویں ہے یہ، اور اس کا بھی پارٹ اے ہے۔ شاید ایک ہی پارٹ میں ساری کور ہو جائے، اگر ضرورت ہوگی تو دوسرا پارٹ کریں گے، ورنہ ایک میں ہی شاید سمجھ میں آ جائے۔ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات، یہ آج کا موضوع ہے۔ عام طور پہ حرکت ہم نے پڑھی ہے جو زیر زبر پیش ہوتی ہے، یہ کھڑی حرکات ہیں۔ یہ آج اس کی تھوڑی تفصیل پڑھیں گے۔ تمام کھڑی حرکات حروف مدہ ہوتی ہیں، یہ بات بھی آج دیکھیں گے کیسے ہوتی ہیں۔ یہ کھڑی حرکات ہیں، پھر اس کے بعد ہماری صورتیں ہیں، پھر تکبیرات وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور نماز کے فرائض یاد کر رہے ہیں۔ یہ سارے موضوعات انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن۔ صفات حروف، حروف کی صفت، جو جتنے بھی ہم الفابیٹس یا لیٹرز یوز کرتے ہیں عربک لینگویج میں، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، وہ ہمیں اگر آتے ہیں اور ہماری پریکٹس میں ہیں تو ہم قرآن کی ادائیگی صحیح انداز میں کر پائیں گے، اور اگر وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے یا ہم انہیں نہیں سمجھتے تو ہم پھر قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن لب و لہجہ اردو جیسا ہوگا۔ اس لب و لہجے کو بدلنے کے لیے صفات کا جاننا ضروری ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے حروف مدہ۔ حروف مدہ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ الف، واو، یا۔ سب سے شارٹیسٹ اگر یاد کرنا ہے تو اس طرح یاد کر لیں، الف، واو، یا، اوی، اوی۔ یہ ہمارے ذہن میں پہلا اسٹرکچر تو ایسے آنا چاہیے، اوی۔ بس کوئی پوچھے حروف مدہ کیا ہے؟ اوی، اوی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہمارے ذہن میں آئے گی۔ کیا تمام الف، واو، یا؟ نہیں، تمام نہیں، کوئی خاص کنڈیشنز کے ساتھ۔ الف سے پہلے زبر آ جائے حرف پہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے حرف پہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے حرف پہ۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو یہ حروف مدہ ہیں۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے، اگر الف سے پہلے زیر آ جائے، الف سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یہ بھی حروف مدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یہ بھی حروف مدہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور، یہ الف تو خالی الف ہوتا ہے، ہر وہ اس شکل کا الف جس پہ زیر زبر پیش نہ ہو وہ الف ہے۔ لیکن واو کبھی کبھی ایسے بھی آتے ہیں جن پہ ساکن نہیں ہوتا، وہ واو زائد ہوتے ہیں۔ اگر واو ہے اور پچھلے حرف پہ پیش بھی ہے لیکن یہ ساکن نہیں ہے تب بھی واو مدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یا تو ہے
اور اس سے پچھلے حرف پہ زیر بھی ہے، لیکن اگر ساکن یا نہیں ہے تو یا مدہ نہیں ہے۔ تو یہ شرائط پوری پوری یاد ہونی چاہیے۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ ہوں گے تو حروف مدہ بنیں گے۔ حروف مدہ یہ سب علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ الف مدہ ہے جو الف سے بنا، یہ واو مدہ ہے جو واو سے بنا، یہ یا مدہ ہے جو یا سے بنا۔ یہ قرآن سے مثال لی تھی، استعمال ہوا ہے، تینوں حروف مدہ ایک ساتھ آئے ہوئے ان میں۔ او دیکھیں، واو ساکن سے پہلے حرف پیش آ گیا، واو مدہ بن گیا۔ زی یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ بن گیا۔ نا الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ بن گیا۔ تینوں حروف مدہ ایک ساتھ ہیں، واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ۔ اوذینا، اوذینا، ایسے ہی یہ بھی ایسے ہی ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش آ گیا، واو مدہ، یا ساکن سے پہلے حرف پہ زیر آ گیا، یا مدہ، الف سے پہلے حرف پہ زبر آ گیا، الف مدہ۔ نوحیہا، نوحیہا، اب یہ ہا اور ہا دونوں الگ الگ ادا بھی کر کے بتائیں گے، کیونکہ دونوں کی ادائیگی الگ الگ حصوں سے ہے۔ یہ درمیان حلق سے ہے اور یہ سینے کے پاس والے حصے سے ہے۔ آج کے اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں، کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات، حرکات، حرکات نہیں ہے، یہ اردو میں ہم حرکات کہتے ہیں، عربی میں حرکات۔ وجہ کیا ہے بعد میں بتا دیں گے۔ کھڑی حرکات، اسی لیے انگلش میں بھی لکھ دیا حرکات، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتی ہیں یہ کھڑی حرکات؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا ایک مثال سے آپ کو عرض کر دوں۔ یہ کھڑی حرکات ہماری اردو میں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم، بہت کم۔ دیکھیں، دو لفظ ہی بتاتا ہوں، ان سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم عیسیٰ کیسے لکھتے ہیں؟ عیسیٰ، سین کے بعد چھوٹی یا لکھتے ہیں اور کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ موسیٰ کیسے لکھتے ہیں؟ موسیٰ، اب اس میں بھی کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ لفظ اللہ، اس میں بھی کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کھڑا زبر کا استعمال تو ہمارے یہاں عام ہے، اردو میں بھی۔ کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ نئی چیز ہے، یہ نئی چیز ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ۔ ہمیں پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے، کھڑی حرکات جیسے ہی کوئی کہے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر۔ یہ تو عام نظر ہی آ رہا ہے کہ جی سیدھے ہو گئے۔ زیر زبر پیش کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، زیر زبر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، سیدھے ہیں۔ اور الٹا پیش، پیش سے بدلنے کے لیے عام طور پہ پیش کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سرکل سا ہے اور نیچے کی طرف ایک لائن آ گئی، یہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ الٹا پیش ہے، سیدھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کی نشان الگ الگ ہیں، دونوں کی جو پکچر ہے، جو ان کے وہ ہیں، اظہار کا طریقہ ہے، وہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ جب دونوں کا الگ الگ ہے تو دونوں کی ادائیگی بھی الگ ہوتی ہوگی۔ ایسے ہی یہ کھڑا زبر اور زبر میں کوئی فرق ہوتا ہوگا، ایسے ہی کھڑی زیر میں اور زیر میں بھی فرق ہوتا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہاں آج پڑھ لیتے ہیں۔ حرکات کی دو حالتیں ہیں، ایک پڑھی جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں زیر زبر پیش یا سیدھی حالت، اور دوسری کھڑی یا الٹی حالت۔ کھڑا زبر کی اب پڑھ رہے ہیں۔ پڑے زبر اور کھڑے زبر کی اچھی طرح پہچان کر لیں۔ پڑا زبر حرف پہ ایسے آتا ہے، کھڑا زبر ایسے آتا ہے۔ کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یوں کہہ لیں دو حرف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک حرف کے برابر پڑھیں تو وہ پڑی حرکت ہے، دو حرف کے برابر پڑھیں تو کھڑی حرکت ہے، کیونکہ کھڑا زبر حرف مدہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کھڑا زبر حرف مدہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ بھی سمجھائیں گے یہ کیا بات ہے۔
پھر اگلی بات ہے کھڑی زیر. اس میں بھی کیا ہے؟ دو قسمیں، ایک پڑی ہے ایک کھڑی ہے. جو پڑی زیر ہے یہ سب جانتے ہیں، حرف کے نیچے آتی ہے. اور کھڑی زیر یہ بھی حرف کے نیچے آتی ہے لیکن یہ سیدھی حالت میں ہوتی ہے. کھڑی زیر کو یائے مدہ کے برابر کھینچتے ہیں. کھڑی زیر کو یائے مدہ کے برابر کھینچتے ہیں. یوں کہہ لیں یہ بھی دو حرف کے برابر کھینچی جاتی ہے. یہ بھی دو حرف کے برابر. اگر ایک حرف کے برابر کھینچے تو عام زیر ہے، پڑی زیر ہے. لیکن اگر اسے دو حرف کے برابر کھینچ دیں تو یہ کھڑی زیر ہے. فرق کیا ہوا؟ جو پڑی حرکت ہے، پڑی حرکت ہے یا لیٹی ہوئی حرکت ہے یا عام حرکات ہیں، یہ ایک حرف کے برابر کھینچی جاتی ہے. اور جو کھڑی حرکات ہیں یہ دو حرف کے برابر کھینچی جاتی ہیں. بس یہ سمجھنے کی بات ہے. کھڑی زیر حروف مدہ یا کے قائم مقام ہوتی ہے. یہ بھی ابھی بتائیں گے کیا چیز ہے. الٹا پیش، زبر اور زیر کی طرح پیش کی بھی دو حالتیں ہیں. ایک سیدھا پیش ہے، ایک الٹا پیش ہے. سیدھے پیش کی شکل اس طرح کی ہے، چھوٹے سے واو جیسی، اور الٹے پیش کی اسی کو الٹا کر دیتے ہیں. ان کی پہچان نشان سے ہم کر لیں. الٹے پیش کو واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی وہی دو حرف کے برابر کھینچ دیں گے. اگر ایک حرف کے برابر کھینچا تو وہ سیدھا پیش ہے، اگر دو حرف کے برابر کھینچا تو الٹا پیش ہے. تو الٹا پیش حروف مدہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے. واو کے قائم مقام ہوتا ہے. اب یہ تمام کھڑی حرکات حروف مدہ ہیں، یہ بات ہم یاد کر لیں. کیسے ہوتی ہیں یہ بھی ابھی سمجھائیں گے. دیکھیں اب ہم اگر اسے پڑھیں عام حرکات سے، یہاں نظر تو نہیں آ رہا، ذہن میں لائیں. عام حرکات، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بس اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن کھڑی حرکات میں کیسے ہو جائے گا؟ سب کو دو دو حرف کھینچ دیں گے. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آسان سی چیز ہے، بس ان کو تھوڑا تھوڑا کھینچ دینا ہے، تھوڑا تھوڑا کھینچ دینا ہے. ایک حرف کے بجائے دو حرف کے برابر اسے کھینچ دینا ہے. ایسے یہ یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو. را کھڑا زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو. اب بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں. ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو، آ ای او، ہا ہی ہو، آ عی عو، غا غی غو، حا حی حو، خا خی خو، تا تی تو، تا تی تو. اب دیکھیں ایسے میں نے پڑھا نا، ہم فوراً سمجھ جائیں کہ یہ کھڑی حرکات نہیں پڑھی ہیں. ہم نے کیا پڑھ دیا؟ پڑھی حرکات یا سیدھی حرکات. تا تی تو، تا تی تو. اور کھڑی حرکات ہوں تو کیسے پڑھیں گے؟ تا تی تو. ٹھیک ہے. باقی نیچے کی جو تختی ہے یہ پڑھ لینا ہر ایک کے لیے آسان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ خود ہی اس کی تھوڑی مشق کر لیں گے. بس اسی حرف کی ادائیگی تھوڑا کھینچ کے کریں گے انشاءاللہ.
اب دیکھیں مثالوں سے سمجھنا ہر چیز آسان ہوتا ہے. یہاں ہماری کئی ساری مثالیں جمع کر دیں. یخشا، یخشا، سجا، سجا، قلا، قلا. اچھا ذہن میں ذرا لائیں، ہم یہ تختی پڑھ رہے ہیں، یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس تختی کو کرتے ہوئے ہمیں اپنی کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں ساری باتیں ہم ذہن میں پھر دہرائیں گے، پھر دہرائیں گے. جب بھی کوئی تختی پڑھیں گے اس میں ساری باتیں دہرائیں گے. سب سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ حروف کی صفات. حروف کی صفات، کون سا موٹا پڑھنا ہے حرف، کون سا باریک پڑھنا ہے، کون سا نرمی سے پڑھنا ہے، کون سا حلقی حرف ہے، کون سا سیٹی والا ہے، کون سا قلقلہ کرے گا. ساری باتیں ذہن میں رکھ کے پھر پڑھیں گے. ایک تو ہی صفات حروف ہو گئیں. پھر اس کے بعد زیر زبر پیش کا دھیان کریں گے، یہ دوسری بات ہو گئی. پھر تیسری بات کیا ہے کہ کھڑی حرکات بھی اب شامل ہو گئیں تو ان کا بھی خیال کریں گے. قلا، قلا، علا، علا، غوا، غوا، عصا، عصا. دیکھیں اب دونوں بالکل ایک طرح ادا ہونے والے ہیں. اگر ہم نے حروف صفات کی حروف کا دھیان نہ کیا تو ہم ایک طرح پڑھ لیں گے. اسے بھی عصا، عصا ایک ہی طرح لگ رہا ہے. اور ہے کیا؟ عصا، 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 عصا. یہ سین سیٹی نکالے گا، یہ سواد موٹا ہو کے ادا ہوگا. طغا، یحیا، احوا، رما، رآ، یرا، اسحاق، اسحاق، آخر، آدم، آثر، آزر، آیات، آلاف، اب. دیکھیں اب یہاں پہ وہ بھی یاد آ گیا، کیا؟ حروف قلقلہ آ گیا. ہمیں ہر بات ذہن میں بٹھانی ہوگی اور پہچاننا ہوگا کہاں پہ حروف قلقلہ آ گیا. قطب جد میں با آتا ہے، با کا ساکن حالت میں آ جانا قلقلہ کرے گا، ایکو ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اب، ابراہیم، ابراہیم. ایک چیز اور غور کریں تو یہ یائے مدہ بھی ہے، یائے مدہ بھی ہے، اس لیے یہ بھی کھینچ رہے ہیں. ابراہیم، موسیٰ. اب یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. موسیٰ بِآیَةٍ یخفیٰ اِلیٰ اَتَیٰ یرضیٰ. اب یہاں پھر وہی حروف قلقلہ آ گیا. اد، اد قلقلہ کرے گا، ای کو اد نہیں پڑھیں گے. اد، ادنا، ادنا. عیسیٰ، عیسیٰ. ہارون، ہارون. یہ رو کیا ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا. اور کھڑی حرکات تو ہیں ہی حروف مدہ. یہ کیسے بنتی ہیں یہ آپ کو سکھائیں گے. تھوڑی سی اور مشق کر لیں، تھوڑا اور لفظ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آنا آسان ہو جائے. بھی، بھی. اب دیکھیں بھی، اسے کوئی اگر یوں پڑھے نا بھی، یہ بھی غلط ہے. اور کوئی یوں پڑھے بھی، بھی، یہ بھی غلط ہے. بھی، یہ ایک حرف، یہ دو حرف. یہی پہچان پیدا کرنی ہے. یہ عام طور پہ ہم سے نہیں ہوتی. ہم حروف مدہ بھی عام حرکات کی طرح پڑھ لیتے ہیں، کھڑی حرکات بھی عام حرکات کی طرح پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے سماواتن، سماواتن،
سماواتن، دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے. سماواتن، اب سما میم پہ زبر پڑھ دیا، تھا کیا کھڑا زبر تھا. سماواتن، تو یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہی فرق. اب جب بھی تلاوت کر رہے ہوں ہمیں کھڑی حرکات دکھیں اور ہم انہیں کھینچیں. بھی فی قب، اب دیکھیں قلقلہ آ گیا. قب با ساکن آ گیا. قب لی، اب یہ زیر ہے اور یہ کھڑی زیر ہے، اس کو ایک حرف اور اسے دو حرف. کوئی یوں پڑھ لے قبلی، غلط ہو گیا. قبلی بعدی رسولی عملی بعب، پھر قلقلہ آ گیا. بعبدی، بات کو یہ بھی قلقلہ ہے، خود تبجد ہوتا ہے نا. تو ساکن حالت میں آ گیا قلقلہ کرے گا. بطنی، وج جیم بھی قلقلہ ہے. وجہی نستحیی بیدہی بعملہ بولدہ. اچھا میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی دوہرا جائیں، ساتھ ساتھ دوہرا لیں. اب میرا خیال ہے زیادہ وقفے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، سن کے بھی آپ ساتھ ساتھ دوہرا سکتی ہیں، تو دوہرا لیا کریں. بولدہ ہاذہ، اب ذال آ گیا نا تو یہ اس کی صفت حروف کی بھی یاد آ جائے. ہاں جی، یہ دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ کر کے ادا کرنا ہے. ہاذہ ایلافہم، دونوں کھڑی حرکات ہیں لال رنگ سے. ای دو حرف کھینچ دیا. لا، اور اگر کسی نے یوں پڑھ لیا الافہم غلط ہو گیا. الافہم حمزہ زیر ای ہو گیا. حمزہ زیر نہیں ہے، حمزہ کھڑی زیر ہے. ایلافہم آیاتہ اہلہ لقومہ بمزحزحہ، یہ ذرا مشکل ہے. بمزحزحہ، یہ ذرا سبھی کریں گے، ایک ساتھ ملا کے آواز پڑھیے. بمزحزحہ، یہ اصل میں دیکھیں ایک تو عام حرکت پڑھنی ہے اور یہ کھڑی حرکت پڑھنی ہے. یہ زیر پڑھنا ہے، یہ کھڑی زیر پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں ہا کو بھی بدلنا ہے. یہ بڑی توجہ چاہ رہا ہے. بمزحزحہ برقہ کتبہ یستحیی. اچھا اس میں غلطی باز کیا کر لیتے ہیں، ای پڑھ لیتے ہیں اسے. ای نہیں ہے، ی ہے، ی وائی ڈبل ای کر کے. یستحیی ترزقانہ خلالہ ثمرہ قیلہ یحیی احیی تقاتہ قلبہ. یہ ایک اور ہے تختی، یہ آپ لوگ خود ہی مثال سے پڑھ لیجئے گا. اچھا بلکہ چلے میں کرا دوں، اصل میں اس میں زیر تھا، اب یہ پیش کی تختی ہے. پہلی زبر کی تھی کھڑا زبر، دوسری کھڑی زیر، تیسری
الٹا پیش. اب یہ اس میں تینوں بھی آ رہے ہیں, کھڑی زیر بھی آئے گی, الٹا پیش بھی آئے گا, کھڑا زبر بھی زیادہ تر جگہ پہ آئے گا. عبادہ عبادہ فصالہ. اب دیکھیں اسے اگر میں نے یوں پڑھ لیا فصالہ لہ, دونوں کو برابر, دونوں برابر کھینچے تو دونوں پیش ہو گئے نا, الٹا پیش تو ختم ہو گیا. الٹا پیش کرنے تو اسے کھینچنا ہے. فصالہ فصالہ قومہ امرہ عملہ ختامہ کتابہ عذابہ لہ معہ یرہ اکفرہ خلقہ اماتہ رزقہ یستوون یستوون یلوون یلوون رسولہ رسولہ موعودۃ موعودۃ ووریہ فرح فلہ وثاقہ داوود. اچھا واو پہ الٹا پیش آئے نا تو یہ ڈبلیو سے جیسے شروع کریں, داؤد نہیں ہے, داؤد اردو میں داؤد ہے, عربی میں داوود ہے, وود ڈبلیو سے. داوود صدرہ قلقلہ آ گیا, صد صد صدرہ ورثہ پھر قلقلہ آ گیا, اطعمہ اطعمہ نعمہ نعمہ پھر قلقلہ آ گیا, سبحانہ سبحانہ قبضتہ انشرہ انشرہ. میں خیال ہے کافی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ الٹا پیش, کھڑی زبر, کھڑی زیر, ان میں کرنا کیا ہے, بس اسی حرکات کو تھوڑا تھوڑا کھینچ دینا ہے. حروف الہجا ہم پڑھ رہے ہیں, 3 حروف مدہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں, وہی حروف مدہ اس شکل میں بھی آتے ہیں. تینوں حروف مدہ کیا ہے, الف واو یا. ان قواعد کا اجرا یہ ہم نے بتایا, اس تختی کی جس نے جتنی اچھی مشق کر لی اس کی زبان اتنی اچھی رواں ہو جائے گی. یہ دوسری تختی ہے. ان 2 تختی کو ہی سب سے زیادہ ایکسرسائز کریں. اب یہ بات یہاں پہ سمجھیں گے, یہ الف سے پہلے زبر, الف سے پہلے زبر اور کسی حرف پہ کھڑا زبر لگا دیں, دونوں ایک طرح ادا ہوتے ہیں. الف سے پہلے زبر, اگر فرض کریں با ہے, با پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے, با. با ہے اس پہ زبر ہے, ہم کیا پڑھیں گے, با. اور اگر الف لگا دیں, با با. اچھا اب یہاں پہ بھی اگر حرف با ہے اور اس پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے, با زبر با با. لیکن کھڑا زبر جو ہے وہ اس کو کھینچ دے گا 2 حرف, با با کھڑا زبر با. اب یہ جو ہم کھینچ رہے ہیں یہاں پہ اور جو ہم یہاں کھینچ رہے ہیں, دونوں کی مقدار, دونوں کا طریقہ ایک ہے. اس لیے الف سے پہلے زبر لکھا ہو تب بھی ویسے ادا ہوگا, کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر لکھا ہے تب بھی ایسی ادا ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش, یہ واو مدہ ہے, لیکن اگر کہیں الٹا پیش آ جائے تو بھی واو مدہ ہے, کیونکہ پیش سے واو ساکن ملا دو تو الٹا پیش بن جاتا ہے. ایسے ہی یا ساکن سے پہلے زیر آئے, یا مدہ ہے, لیکن اگر یا کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے
بس وہی یا مدہ ہے. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی آگے چل کے دکھا رہے ہیں, یہاں تصویر سے بھی سمجھ میں آئے گا. الف مدہ چاہے اس شکل میں ہو چاہے کھڑا زبر ہو, واو مدہ چاہے اس طرح ہو یا الٹا پیش ہو, یا مدہ چاہے اس طرح ہو چاہے کھڑی زیر ہو, کوئی فرق نہیں ہے ان میں, صرف لکھنے کا فرق ہے. تینوں کھڑی حرکات یہ بھی حروف مدہ ہوتی ہیں. یہ ہم نے سارے مختلف قسم کے جو پڑھے صفات. حروف تفخیم کون سے ہوتے ہیں؟ حروف حلقی, نرمی سے ادا ہونے والے حروف, سیٹی والے حروف, حروف قلقلہ, حروف مدہ. اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا, تمام کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہوتی ہیں. دوسرا حصہ ہمارا ہے مسنون نماز. اس میں تکبیرات سیکھ رہے تھے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری قیام کی تھی وہ ہو چکی. اب رکوع میں گئے, اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے. رکوع میں ہم نے تسبیح پڑھی, سبحان ربی العظیم, اس طرح کر کے پڑھی پورے اطمینان سے. اور ربی ال نہیں ہے, ربی ال, اس کو دھیان کر کے. یہ اس کا حوالہ تھا, کیوں کہتے ہیں یہ قرآن میں حکم ہے. اور پھر جب اٹھ رہے ہیں تو اللہ نے ہماری سن لی, اللہ نے سن لی جو تمام تعریفوں کے لائق ہے. اور اس کی بھی پھر تحمید ہے, اس کی ایک الگ حمد ہے. ربنا اے ہمارے رب, و اور لکل حمد تیرے لیے ہی ہے تمام تعریفیں. پھر ہم سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اکبر, سجدے میں چلے گئے. وہاں سجدے کی تسبیح مل گئی. اچھا سجدے کی تسبیح بھی ایسے ہی کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, 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 سبحان ربی الاعلیٰ. اگر اسی تسبیح کو تھوڑا صحیح کر لیں, یہ بھی ربی ال نہیں ہے, ربی یل ہے, ربی یل. اسے دھیان کریں گے, ہمارا ربی ال نکل رہا ہے یا ربی یل نکل رہا ہے, اسے ٹھیک کر لیں گے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اس طرح اگر پڑھ لیں 3 تسبیح سجدے میں, اور اگر کوئی 7 دفعہ پڑھ لے, کیا خیال ہے اللہ کا دھیان نہیں ملے گا؟ اللہ کا دھیان نہیں ملے گا. ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, پاک ہے تیری ذات, پاک ہے تیری ذات. تو اس کی جو ایسا رب ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, ایسے رب کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی. اس طرح کر کے پڑھیں تو نماز میں ذرا یہ چیزیں لائیں, تو پھر بتائیں 1 ہفتے بعد 1 مہینے بعد, ہاں بھائی ہماری نماز پڑھنے سے اب دنیا ہی بدل گئی, دنیا ہی بدل گئی. اچھا یہ حکم بھی قرآن سے ہی ہے. سورہ اعلیٰ, سورہ اعلیٰ اس کی پہلی آیت, سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان کرو نام کی اس رب کی جو اعلیٰ ہے, سب سے برتر ہے, سب سے بہتر ہے. تو یہ قرآن کا حکم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی سجدے میں اب یہی پڑھنا شروع کر دو, سبحان ربی الاعلی. اس طرح ہمیں تسبیح مل گئی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ گئے. اسی طرح دوسرا سجدہ کر لیا. آگے کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تیسرا حصہ ہمارا 20 صورتیں. یہ آپ کے سامنے چارٹ رکھا تھا اور کہا یہی تھا کوشش کریں کہ اس چارٹ کو فل اپ کر لیں, سبھی لوگ کر لیں, اپنا اپنا ایک ایک الگ الگ لے لیں. ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال کے رکھا ہوا تھا اور کہا بھی تھا ہماری بیٹیوں سے کہ یہ لے آئیں گی. اب آپ ان سے پوچھیں گے یہ لے آئیں, ان سے پوچھئے گا. یہ ہم نے اس کو ریویل کر دیا, حروف قلقلہ تک کر دیے ہیں, یہ حروف قلقلہ تک ہوئے ہوئے ہیں. حروف مدہ آپ خود تلاش کر کے لکھیے. ہم نے اس لیے نہیں لکھے تھے کیونکہ حروف مدہ آدھے آپ کو ابھی سکھائے تھے, آدھے نہیں سکھائے تھے.
یعنی کھڑی حرکات والے آپ کو نہیں پتا تھے. اب آپ دونوں لکھیں گے یعنی یعنی حروف مدہ میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، چاہے وہ الف سے پہلے زبر سے بن رہا ہو چاہے کھڑی زبر سے بن رہا ہو. واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس سے واو مدہ بنے چاہے الٹے پیش سے بنے. یا مدہ چاہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس سے بن رہا ہو یا کھڑی زیر سے بن رہا ہو. یہ سارے جمع کریں گے کھڑی حرکات سے بھی جمع کریں گے اور عام حروف مدہ جو ہیں ان سے بھی جمع کریں گے. تو یہ اب جمع کر کے حروف مدہ کی تعداد آپ سب لکھ کے لائیے گا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ اگر بارش کا اور ایسا سلسلہ نہ رہا اور کلاس ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ ہمارے پاس جمع کرائیں. تھوڑا سا پتہ تو چلے کہ ہاں آپ لوگوں نے کتنا اس میں اپنا شوق ظاہر کیا ہے. دیکھیں شوق اور محنت ہمارے لیے ظاہر کریں نہ کریں لیکن اللہ کے لیے تو کریں. اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے، ہم محنت کر رہے ہوں، ہم اس کے لیے قرآن اٹھا کے اس میں تلاش کر رہے ہوں یہ ساری چیزیں، اور ایسی تھکن اور ایسی محنت ہو رہی ہو کہ بس اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے. جس وقت اللہ کو ہم پہ پیار آ گیا ہمارا کام بن گیا. بس سارا کام اور ساری محنت اسی کی ہوتی ہے. ایک بچہ ماں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ایک بچہ اپنی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلے ماں سے آ کے بات کرے گا، پھر ماں سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرے گا، پھر اس کے بعد جب بالکل ہی نہیں سنی جا رہی آخری حربہ آزماتا ہے، بس رونا شروع کر دیتا. تو بھائی یہ بچے سے ہی سیکھ لیں، ہم سب یہ بچے سے ہی سیکھ لیں. اسے پتہ ہے میرا کام کیسے بنے گا، تو ہمیں نہیں پتا ہمارے اللہ سے ہمارا کام کیسے بنے گا. ہمیں نہیں پتا، بتایا ہوا ہے، سب پتا ہے، دھیان نہیں جاتا. ہم بھی اپنا کام اللہ سے ایسے ہی بنا لیں. ہم بھی یہ محنت کر رہے ہوں، ہم بھی تھک رہے ہو، ہمیں بھی تکلیف محسوس ہو، ہم بھی مشقت محسوس کر رہے ہوں، گرمی بھی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی محنت کر رہے ہیں. اگر ان ساری محنتوں میں لگیں گے اور پھر اللہ کو ہم پہ پیار نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ ہاں ایک آرام دہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سکون سے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو میری طلب میں، میرے قرآن کی چاہت میں مشقت برداشت کر رہے ہیں. کیا اللہ برابر سمجھیں گے؟ دونوں کو برابر سمجھیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یقین کریں اللہ کو ہم اپنی طلب دکھانے والے بن جائیں. بس ہماری جتنی طلب بڑھتی جائے گی اتنا اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا. ہمارے دل میں اللہ آنے لگیں گے. یہ لطف اور یہ سرور بالکل الگ ہے جو شاید زندگی میں کبھی ہم نے چکھا ہی نہ ہو. یقین کرے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتے جائیں گے وہ اپنے دل میں ایک الگ ہی سرور پالے گا. اور یہ الگ سا سرور کا مل جانا اسے دنیا کی ہر نعمت سے اوپر لے جائے گا. کیوں؟ دنیا کی ساری نعمتیں مخلوق ہیں اور اللہ کا قرب خالق کا تعلق ہے. جب خالق کا تعلق مل گیا پھر کسی بھی چیز کی اہمیت بہت پیچھے چلی جائے گی. تھوڑی سی محنت کر لیں. آئندہ ہفتے ہر ایک کوشش کرے کہ یہ چارٹ، اگر انشاءاللہ کل کلاس ہوگی درس کی آپ کی، تو درس والی کلاس میں یہ لا دیں گی ہماری بچیاں، آپ کو یہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گی. ہر ایک اپنا نام یا اوپر کہیں لکھ لے، اوپر لکھ کر کے اور پھر اس کے بعد اسے فل کریں، اپنی محنت سے کریں. اس کو دیکھنا ہو خالی کہ ہاں ہم نے اپنی محنت کر لی، اب دیکھیں ہمارے جواب ٹھیک ہے کہ نہیں، اس چارٹ سے پھر ملا لیں. اور اگر پھر بھی لگے کہ ہاں ہمارے ابھی کم ہے تو اور تلاش کریں. اتنی تعداد تو آ ہی جائے. اور اگر کسی کی اس سے زیادہ ہے تو وہ ایک دفعہ دوبارہ چیک کرے کہیں غلطی تو نہیں کر رہی، اور اگر وہ غلطی ہے تو ٹھیک کر لیں. لیکن اگر لگے نہیں بھائی ہم بالکل صحیح ہیں اور ہماری
ان گنتیوں سے زیادہ تعداد بن رہی ہے تو ہمیں بتا دیں. غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم سے ہوئی بھی ہوگی ہم بھی اس کو ٹھیک کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری سورہ اب شروع ہو چکی، نئی سورہ ہے. اس میں جہاں جہاں غلطیاں آتی ہیں وہ سمجھ لیں. یہ ہمارے حمزہ زبر آ یہ اڑ گیا، ہمارے پڑھتے پڑھتے غائب ہو گیا. میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ ہے ہی نہیں. اذا جاء یہ الگ ہے، اذا جاء یہ الگ ہے. ہمارا کیا ہو گیا؟ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ. ہمارا غائب ہو گیا حمزہ زبر. اسے ٹھیک کریں گے. پھر نصر اللہ ہی ہے نہیں ہے، نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح یوں پڑھ لیتے ہیں. اور ہے کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ ہے ہی والفتح ورائتن ورائتن ای. اور ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ورائتن ورائتن، ایتن نہیں ہے، ایتن. ید یہ قلقلہ کر رہا ہے، دال ساکن ہے. ید ید. فسب 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 یہ بھی قلقلہ کر رہا ہے. جب بھی تشدید آئے اور حروف قلقلہ ہو، تشدید کا مطلب ہے ایک پہلا والا ساکن ہے، دوسرا والا حرکت ہے. تو تشدید کے اندر ہمیشہ اگر حروف قلقلہ پہ اگر تشدید آ جائے تو ہمیشہ قلقلہ کریں گے. فسبح یہ بھی مجہول با ہو جاتا ہے. فسبح بہ بہ نہیں ہے، فسبح فسبح. اور یہ بھی بحمد کا بحمد بحمد یوں نہیں ہے، بحمدی بحمدی. ربکا ربکا واستغفر. ربکا نہیں ہے، ربی کا. انہو انہو یہ سبھی کا غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو سیدھے پیش الٹے پیش کا پتہ ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پتا. آج سیکھا. اب یہاں بتائیں ہاں پہ الٹا پیش ہے سیدھا پیش ہے؟ الٹا پیش ہے کہ سیدھا پیش ہے؟ اگر الٹا پیش ہے تو اسے دو حرف کھینچیں گے. ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ سیدھے پیش کی طرح. انہو کان توابا، انہو کان توابا. اور ہے کیسے؟ انہو ہو کان توابا. دیکھیں یہی فرق ہے. یہ ہم نے سارے فرق آپ کو بتا دیے. اپنا اپنا یاد کریے، جس کے غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر لیں. آپ پڑھ لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ٹھیک ہے. اس کی جو غلطیاں چھوٹی موٹی ہیں ان کو دیکھ لیں گے، اگر ہماری ہیں تو انہیں ٹھیک کر لیں گے. اب اس میں بھی تلاش کریں گے موٹے پڑھنے والے حروف، حروف حلقی،
دانتوں کی نوک والے، حروف قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین، یہ سب تلاش کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے تلاش کر کے نشان لگا دیے، آپ صرف کاؤنٹ ڈاؤن کریں اور ہر ایک کو لکھ دیں، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ چوتھا حصہ مسائل کا، یہ پہلے تھے 7 جو نیچے سے اوپر کے اشارے میں یاد کیے تھے، یہ اس کے بعد یاد کرنے شروع کیے اندرونی، یہ بھی 7 ہیں۔ یہ اشارہ کون سا ہے؟ اوپر سے نیچے کا، اس میں یہ 3 ہم نے ابھی یاد کیے تھے۔ کیا؟ سب سے پہلے سب سے اوپر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قیام۔ کیا چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ تلاوت کرنا، یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ 3 کے بعد پھر چوتھا فرض، جب تلاوت کر چکتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیچے جھک کر رکوع کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ باقی 20 چیزیں کیا ہیں؟ وہ سنت اور واجب ہیں، وہ بتائیں گے۔ ابھی 5 ہو گئے ہمارے، یہ 5 ہو گئے۔ آج نئے 2 کیا شامل ہوئے؟ ایک رکوع اور دوسرا سجود۔ سجدہ بھی لکھ سکتے تھے، کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ سجدہ لکھتے تو ایک سجدے کا گمان ہوتا کہ شاید وہ فرض ہے، جبکہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں۔ ایک ادب یہ ہے، یہ دیکھیں روزانہ کی تلاوت پہ بہت بڑی فضیلت ملتی ہے۔ ہم اپنے لیے بھی بھلا چاہیں اور اوروں کے لیے بھی بھلا چاہیں۔ آج ہم کسی کے ساتھ بھلا چاہیں گے، کل ہم قبر میں ہوں گے، ہمارے لیے کوئی اور بھلا چاہ رہا ہوگا۔ ایک ادب یہ ہے قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہٹا دیں گے، ہلکا کر دیں گے، اگرچہ وہ مشرکی کیوں نہ ہوں۔ اس زمانے میں کیونکہ مشرکوں کے اولاد مسلمان ہو جایا کرتی تھی، تو اس جیسے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی مسلمان ہو گئے، حضرت ابو طالب نہ ہو سکے، ایسے کئی سارے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہ ہوئے، خالد مسلمان ہو گئے، ایسے بہت سی مثالیں۔ تو اچھا اب ایک چیز اس میں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، پہلے بھی عرض کر چکا، دوبارہ عرض کر دوں۔ 200 آیات جب کہہ دی گئیں تو 200 آیات سے 200 آیات ہی صرف شمار کر کے نہیں ہے، بلکہ 200 آیات کے برابر کی تلاوت ہے۔ اگر 200 آیات آپ سورہ بقرہ کی لیں گے تو وہ بہت لمبی بن جائیں گی، اور اگر آپ اما سپارہ کی لے لیں تو بہت تھوڑی سی ہیں۔ اس لیے 200 آیات بس ہوں، اس کے برابر کا قرآن پڑھا جائے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بس ہم روزانہ اتنی تلاوت تو کریں جتنی 200 آیات کے قریب ہوتی ہے۔ ایک سورہ یاسین، ایک سورہ رحمان، 80 اور 70 کے قریب ان کی، ان سے کچھ اوپر ہیں، 150 کے قریب تو صرف یہ 2 صورتیں ہی بن جاتی ہیں، تو ہم ان کو پڑھ لیں۔ ایک تبارک الذی 30 وہ بن جاتی ہے، عما یتساءلون، یہ 3-4 صورتیں ہی پڑھ لیں تو یہ 200 آیات کے برابر بن گیا۔ اس کی ذرا اہتمام کر لیں، ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے ہو جائیں، روزانہ قرآن پڑھیں، اپنے معمول کا پڑھیں۔ ایک پاؤ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ 200 آیات کے بقدر پڑھ رہا ہے، اور جو اس سے زیادہ آدھا سپارہ پڑھ لیں، کوئی 3 پاؤ، کوئی 1 سپارہ، کوئی اس سے زیادہ، تو جو جتنی بھی کر رہا ہے تلاوت انشاءاللہ اس فضیلت کو حاصل کر لے گا۔ یہ ہم نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ جی اے لوگو، اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ہر بات، وہ کہتے ہیں ریویل ہو رہی ہے، کھل رہی ہیں ساری باتیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مسٹری تھا نا،
ہم کون ہیں، کہاں سے آ گئے، ڈارون کی تھیوری کے تحت کیا خود بخود ساری دنیا چل پڑی، کیا ایولیوشن ہوا، بندر سے انسان بن گیا، یہ ساری جو تھیوریز ہیں ان لوگوں کی ہیں جن کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی کوئی ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ کون بتائے، کون بتائے؟ بھائی وہی بتائے گا جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو جس نے سب کچھ بنایا اس نے کدھر بتایا؟ اس نے قرآن میں بتایا۔ اس قرآن کو جو پڑھ لے گا وہ سارے مسائل حل کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کو ہی نہیں سمجھا تو کیسے مسئلے حل کرے گا، کیسے حل کرے گا؟ تو یہ ہماری ایک کی ٹو سکسیس ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، تقوی اختیار کرو اس رب کا یعنی اس سے محبت کرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ رب سے براہ راست ڈرنا کچھ بھی نہیں ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ رب سے ڈرنا یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ تو کوئی ایسے کہے کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے ڈرے، بیکار بات ہے، بالکل بیکار۔ کوئی بچہ ماں سے نہیں ڈرتا، حد تو یہ جانور کے بچے بھی نہیں ڈرتے اپنی ماں سے۔ شیر کا بچہ بھی، شیرنی کا بچہ بھی شیرنی سے نہیں ڈرتا۔ محبت کرنے کا ہے، ماں محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، رب محبت کرنے کے لیے۔ ہاں، ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہی ڈر مسلمان میں بھی ہونا چاہیے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو اس سے ڈرو۔ الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، نفس، جان سے، واحدہ، ایک، حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق، اور پھر پیدا کیا، منہا، اس ہی سے، زوجہا، اس کی بیوی، وبث، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا، بہت سارے مرد، اور نساء، عورتیں۔ یعنی یہ پوری تخلیق کی کہانی بتا دی گئی ایک آیت میں۔ اب اسی سے متعلق دوسری آیت آج پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو۔ ایسے اللہ نے خطاب نہیں کیا، اللہ نے خطاب ایسے نہیں کیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں۔ اللہ تعالیٰ مخصوص کر کے بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کل انسانیت سے مخاطب ہے۔ اللہ کو مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، اللہ مخاطب سب سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک، خلقناکم، پیدا کیا میں نے تم سب کو، من، سے، ذکر، مرد، و انثی، اور عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے، وجعلنا، اور بنایا تم کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا تم کو، شعوبا، مختلف گروہوں میں، وقبائل، اور مختلف قبیلوں میں۔ گروہ اور قبیلے کا فرق کیا ہے؟ ایک ہے ایک لوگوں کی تعداد، اور ایک ہے لوگوں کی صفات۔ قبیلہ صفات سے ہوتا ہے، اور شعوبہ، گروہ، ایک آپ کا جسے کہ فیملی ہے، ایک علاقے کے لوگ ہیں، وہ سب۔ تو یہ، اور ہم نے بنایا تمہیں مختلف گروہوں میں اور قبیلوں کی شکل میں۔ کیوں بنایا؟ کیوں تم میں سے کوئی افضل ہے، کوئی کم ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، سب کے رہن سہن الگ الگ ہیں۔ تو یہ ساری جو تفریق کی ہے، یہ تفریق کیوں کی ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان رہ سکے۔ اب ہم یہاں سے بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں، اور بھئی یہ یورپین لوگ ہیں،
ان کی صفات الگ ہیں، یہ امریکنز ہیں ان کی الگ ہیں، یہ آسٹریلینز ہیں، یہ افریکنز ہیں، یہ افریکنز ہیں، یہ ایشینز ہیں، یہ ایشینز ہیں، یہ انڈو پاک کے لوگ ہیں، یہ جیپنیز چائنیز وغیرہ ہیں، تھائی ہیں، ہر ایک کی دیکھیں نا ایک الگ ہے رہن سہن، ان کی شکلیں الگ ہیں، ان کے رہن سہن الگ ہیں. کس لیے بنائے؟ تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، بس پہچان کے لیے، صرف پہچان کی خاطر. ان بے شک اکرمکم تکریم والا، اکرام والا، عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ یعنی یہ قبیلوں میں ہونے سے عزتیں نہیں ملیں گی اور مختلف گروہوں میں ہونے سے عزتیں نہیں ملیں گی، یہ صرف تعارف کی چیز ہے. ان بے شک اکرمکم تم میں سب سے اکرام والا، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ تکریم والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا. پچھلی آیت میں تھا نا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اتقاکم تقوی والا. تقوی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، پرہیزگار ہے. پرہیزگار کون ہے؟ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، برائیوں سے بچا رہا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے تقوی والا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں، خبیر باخبر ہیں، جاننے والے بھی ہیں باخبر بھی ہیں. کیا بات کہہ دی؟ بے شک اللہ تعالی تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے اور تم سے بڑا ہی باخبر ہے کہ کون کتنے تقوی والا ہے. ہم اپنے تقوی کو بڑھائیں گے. قرآن کی آیت کا کیا معنی اور مفہوم سمجھ آئے؟ ہم کوئی بھی ہیں، ہم کسی بھی فیملی سے ہیں، ہم کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک ہم اپنی ذات میں کتنے متقی ہیں یہی اللہ کو علم بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر بھی ہے، جانتے بھی ہیں اور پوری خبر بھی رکھتے ہیں. ہم اپنے تقوی کو بڑھائیں گے. اس آیت سے مفہوم سمجھ میں یہی آیا. اب ترجمہ بھی دیکھ لیں. ویسے تو آپ کو لفظی یہاں میں نے بتا دیے، ویسے دیکھ لیں. اے لوگو، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، یعنی آدم اور حوا سے. ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچان کی خاطر. اور کوئی کسی کو کسی پہ کوئی سپرمیسی نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا کہا؟ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی عجم پر، کسی عجم کو کسی عرب پر، کوئی فوقیت نہیں ہے. حجت الوداع میں صاف کہہ دیا، اسی آیت کا مفہوم بیان کر دیا. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے، باعث تکریم، اعلیٰ اور عرفہ کون ہے؟ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. دونوں چیزیں پتہ ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اللہ ان سے باخبر بھی ہیں. یہ بھی نہیں کہ خبریں دیر سے پہنچتی ہیں. ادھر ہمارے دل میں خیال آتا، ابھی عمل نہیں کیا، دل میں خیال آیا، ادھر اللہ کو خبر ہو گئی. اتنا فاسٹ سسٹم ہے، فاسٹ سمجھیں تو ہم. یہ روز کے چند کام ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی کوشش کیا کریں. اس کے بعد یہ ایک دو موضوع بڑے ضروری سے تھے، انشاءاللہ آئندہ کسی وقت میں بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔